Hello guys, this is Lulu from China. ہیلو دوستو، میں لولو چین سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم خوش قسمتی سے ایک ایسی جگہ آئے ہیں جس کی تاریخ 600 سال پر محیط ہے۔ اس جگہ کا نام لانگ فوسی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کبھی بیجنگ شہر کا سب سے بڑا تجارتی مرکز ہوا کرتا تھا؟ آج یہ مقام غیر ملکی مہمانوں کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ Hello. آپ یہاں ہیں؟ شاندار۔ What are you doing? آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ کیا ہی خوشی کی بات ہے، دراصل میں شاپنگ کر رہی ہوں۔ یہ سیل میں دستیاب ہے اور لگتا ہے کہ یہ ایک تکیہ ہے۔ یہ ٹونگ رنگ تانگ برانڈ کی پروڈکٹ ہے جو ایک مشہور روایتی چینی میڈیسن کا برانڈ ہے۔ وقت کے ساتھ صارفین کی ضروریات اور دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اس لیے یہ 100 سالہ پرانا برانڈ نوجوان صارفین کی ضروریات کے مطابق نئی مصنوعات تیار کر رہا ہے۔ جی ہاں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں ریسٹورنٹ، بیکری، روایتی چینی میڈیسن اور حلال فوڈ سمیت ہر چیز دستیاب ہے نا؟ بالکل، یہاں روایت سے لے کر جدید مارکیٹ کی آئٹمز تک سب کچھ ملتا ہے۔ تو چلیے مزید دیکھتے ہیں۔ یہ ایک مشہور مٹھائی کا برانڈ ہے جسے ڈاؤشیانگ چن کہا جاتا ہے۔ بیجنگ کے رہائشی کے طور پر جب بھی میں اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہوں جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں، میں ہمیشہ یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جاتی ہوں۔ واو، یہ واقعی منفرد ہے۔ اس بیکری میں جب آپ کچھ خریدتے ہیں تو آپ ایک QR کوڈ سکین کر کے رنگین تصویر حاصل کرتے ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو بلیک اینڈ وائٹ تصویر بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ جب ملاقات ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں آپ کو بیجنگ میں ایک دن کی سیر کراؤں۔ بیجنگ کے سینٹرل ایکسس کے شمالی سرے پر واقع ایک لینڈ مارک بلڈنگ کے طور پر بیجنگ ڈرم ٹاور اپنی تاریخی اہمیت اور جدید تجربات کی بدولت غیر ملکی سیاحوں کو راغب کرتا ہے۔ دی اسٹوریز آف ٹائم، چائنیز ٹائم کیپنگ کلچر ایگزیبیشن، یعنی چینی وقت ناپنے کی ثقافت کی یہ نمائش جدید ملٹی میڈیا ٹیکنالوجیز کے ذریعے قدیم وقت ناپنے کے آلات اور فن تعمیر کو بخوبی پیش کرتی ہے، جس سے غیر ملکی سیاح تاریخی ماحول کو براہ راست محسوس کر سکتے ہیں۔ کافی مزہ آیا تھا، یہ پہلی بار میں ادھر آئی ہوں۔ میں چائنا میں 12 سال سے رہ رہی ہوں، بٹ ہانیہ راؤ، I'm in A1 right now, and میری ایکسپیکٹیشن تو زیادہ نہیں تھی because they didn't tell us much about where we were going, but it's quite, I like it a lot. I'm quite enjoying it. It's a different experience. میرے لیے یہ واقعی بہت پرلطف ہے۔ یہ ایک مختلف تجربہ ہے۔ مجھے چین کی ثقافت کو زیادہ قریب سے دیکھنے اور بہتر طور پر سمجھنے کا موقع مل رہا ہے، یعنی یہ کہ وہ ماضی میں کیسے تھے اور مختلف تہذیبی ادوار میں کیسے بدل گئے۔ یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہے۔ یہاں مجھے یہ دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا کہ ثقافتی ورثے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور اسے جدید دور اور جدید مارکیٹ کے ساتھ کیسے جوڑا جاتا ہے۔ یہ تجربہ نہایت شاندار، متاثر کن اور دلکش رہا۔ یہ میرے لیے بالکل نیا ہے۔ میں نے اپنے ملک روس میں کبھی ایسا تجربہ نہیں کیا، جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں۔ میں بیجنگ کے مرکز میں ہر جگہ گھومنا چاہتا ہوں۔ میرا نام مریم ہے، میں پاکستان سے ہوں اور یہاں پر میں PECB میں جاب کر رہی ہوں ایز اے فائن آرٹس ٹیچر۔ تو یہاں پر ہمارا وزٹ بچوں کے ساتھ، ہمارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا وزٹ، اور ہمارا یہ ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کے ہمارا وزٹ رہا، بہت ہی امیزنگ رہا، کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ دکھایا جائے گا۔ اور پھر یہ جو ڈرم ٹاور اینڈ بیل ٹاور میں ہمارا وزٹ ہے، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ پہلا اور ہمارا میرے خیال لائف ٹائم ایکسپیرینس ہے کہ جو ہمیں عام روٹین میں اگر ہم چائنا گھومیں تو ہم لوگ یہ چیزیں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ کیا چیز ہے۔ جیسے ہسٹری کا ہمیں ایکسپلین کیا جا رہا ہے ایک ایک جگہ کا، ایک ایک چیز کا، وہ ڈیفینیٹلی ہمیں عام طور پہ نہ پتہ چلتا۔
after visiting the beautiful drum and the bell, خوبصورت ڈرم اور بیل ٹاور کی سیر کے بعد ہمیں چین میں موجود ایک غیر مادی ثقافتی ورثے کا دورہ کرنے کا موقع ملا. اسے جنگتائے لن یعنی کلووازونے کہتے ہیں. جی ہاں، میں نے سنا ہے کہ یہ اعلیٰ معیار کے چینی برتن میں سے ایک ہے اور اس ایک ڈیکوریشن پیس کو مکمل کرنے کے لیے کم از کم 6 ماہ لگتے ہیں. 7 مراحل سے گزرتے ہوئے ہر شخص اپنی مہارت سے اسے سجاتا ہے. ان کا کام کرنے کا انداز واقعی حیرت انگیز ہے. یہ انتہائی شفاف اور بے عیب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اسے ہینڈل کرنے سے پہلے انہیں لازماً تربیت دی جاتی ہوگی. اس فیکٹری کی مصنوعات میں مجھے ایسے کئی نقش و نگار نظر آتے ہیں جو ایران میں بھی رائج ہیں، بالخصوص ایران کی اسلامی مساجد میں. ان میں خاص طور پر نیلے رنگ کے نقش اور پھولوں کے ڈیزائن نمایاں ہیں جو عموماً مساجد اور عجائب گھروں میں دیکھے جا سکتے ہیں. جس طرح چینی مٹی کے پورسلین کے یہ خوبصورت برتن جو ہیں انہوں نے چینی ثقافت کا پرچم لہرایا ہے، اسی طرح پاکستانی کی جو رنگا رنگ روایات اور رنگا رنگ کلچر ہے اس نے نہ صرف اپنا لوہا منوایا ہے بلکہ اگر دونوں ممالک مل کر کام کریں تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن میں مماثلت پائی جاتی ہے. خاص طور پر یہ جو ڈیزائن ہے، ڈیکوریشن ہے، اسی طرح پاکستانی جو کارپیٹ ہے پاکستانی کپڑوں پر، اور پاکستان میں جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں تو ان کی جو دستکاریاں ہیں وہ بھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ جیسے یہ ایک دوسرے سے بالکل مماثلت رکھتی ہیں. تو اگر دونوں ممالک مل کر اس شعبے میں کام کریں تو نہ صرف جو پاکستانی اور چائنیز کلچر ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ اس میں مزید جدت لائی جا سکتی ہے. My name is Dr. Saifullah. میں ڈاکٹر سیف اللہ ہوں اور میں پاکستان میں بلوچستان کی لسبیلا یونیورسٹی آف ایگریکلچر، واٹر اینڈ میرین سائنسز میں ڈپارٹمنٹ آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا فیکلٹی ممبر ہوں. میں یونیورسٹی کے بزنس انکیوبیشن سینٹر کا مینیجر بھی ہوں. میں نے اپنا ماسٹرز اور پی ایچ ڈی اینیمل جینیٹکس، افزائش نسل اور تولیدی شعبے میں نانجنگ یونیورسٹی جیانگسو چین سے مکمل کیا، جہاں مجھے تحقیقی تجربہ اور جدید زرعی ٹیکنالوجی سے واقفیت حاصل ہوئی. ناشتے کے دودھ سے لے کر خستہ فرائیڈ چکن اور گرم اونی سویٹر تک ہماری بہتر طرز زندگی کا بڑا حصہ اینیمل جینیٹکس یعنی حیوانی جینیات، افزائش نسل اور تولیدی شعبے کی بدولت ہے. چین میں اس شعبے نے جانوروں کی افزائش کو محض گھریلو سطح پر پالنے کے روایتی عمل سے نکال کر ایک زیادہ مخصوص اور ضرورت کے مطابق نظام میں بدل دیا ہے. اس کے ذریعے پورٹ کا معیار بہتر ہوا، گایوں میں دودھ کی پیداوار بڑھی، مرغیوں کی نشوونما تیز ہوئی اور پالتو جانوروں کی صحت میں بہتری آئی ہے. یہ شعبہ زرعی جدت اور جدید کاری کی قومی حکمت عملی کا اہم حصہ ہے اور مویشی پالنے کے روایتی طریقے کو جدید بائیو ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے ساتھ جوڑتا ہے. میں وہ ٹیکنالوجیز عملی طور پر استعمال کرنا چاہتا ہوں جنہیں میں نے نانجنگ زرعی یونیورسٹی میں سیکھا، جہاں میں 6 سال سے زیادہ رہا. اس دوران میں نے جامع ٹریننگ حاصل کی اور جدید زرعی اور لائف سٹاک ٹیکنالوجیز کے استعمال سے قیمتی تجربہ حاصل ہوا. میں نے کئی ٹیکنالوجیز کو استعمال کرنا سیکھا اور چین سے مہارت حاصل کی. اب وقت آ گیا ہے کہ ان جدید ٹیکنالوجیز کو وطن واپس لایا جائے. میں نے مختلف ماہرین اور مختلف تدریسی طریقوں سے بھی سیکھا اور اب میں تیار ہوں کہ اس علم کو تحقیق کے ذریعے استعمال کروں اور اپنے طلباء کو سکھاؤں. بلوچستان لائف سٹاک کے لحاظ سے پاکستان کا اہم صوبہ ہے، جہاں بلوچی بکری جیسی منفرد مقامی نسلیں موجود ہیں. یہ نسلیں خشک ماحول سے اچھی طرح مطابقت رکھتی ہیں، لیکن ان کی بڑھوتری کی رفتار اور گوشت اور دودھ کی پیداوار میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے. حیوانی جینیات، افزائش نسل اور تولیدی علم کو استعمال میں لا کر جینومک سلیکشن اور مالیکولر اسسٹڈ بریڈنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. اس کے ذریعے نشوونما اور بیماریوں سے مزاحمت سے متعلق جینز کی نشاندہی کی جا سکتی ہے. اس عمل سے بہتر مقامی نسلیں تیار ہوں گی، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور مویشی پالنے کے معاشی فوائد بڑھیں گے. مجھے اپنے علاقے خاص طور پر بلوچستان میں مویشیوں کی پیداواری کارکردگی بڑھانے کی ضرورت نے تحریک دی. یہ شعبہ جینیاتی بہتری اور جدید تولیدی ٹیکنالوجیز کے ذریعے پائیدار حل فراہم کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اینیمل جینیٹکس میں پی ایچ ڈی کرنے کا فیصلہ کیا. جب ہم خاص طور پر بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں لائف سٹاک اور سمندری شعبے دونوں میں زبردست امکانات موجود ہیں، لیکن پیداوار بہت کم ہے. میں نے یہ شعبہ اس لیے منتخب کیا تاکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے
قدرتی وسائل کو معاشی ترقی میں بدلنے میں مدد کر سکوں۔ لائف سٹاک کے لحاظ سے یہاں بکریاں، بھیڑیں اور اونٹ کافی مقبول ہیں۔ ہمارے پاس ووہان کی خواچونگ زرعی یونیورسٹی کے ساتھ اونٹ کی جینیات اور پیداوار پر ایک مشترکہ منصوبہ بھی ہے۔ جہاں تک سمندری ساحلی علاقے کا تعلق ہے، ہمارے پاس 500 کلومیٹر سے زیادہ لمبی ساحلی پٹی موجود ہے۔ امکانات کے باوجود پیداوار اب بھی بہت کم ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کافی کام نہیں ہوا اور ہمیں اپنی ٹیکنالوجیز کو جدید بنانا اور ان شعبوں پر توجہ دینا ہوگی۔ برسوں سے بلوچستان کا وسیع اور خشک خطہ اور طویل ساحلی پٹی معاشی ترقی کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر یہ صلاحیت مکمل طور پر بروئے کار نہیں آ سکی۔ مویشیوں کے بڑے ریوڑ اور سمندری وسائل اس صوبے کے نمایاں معاشی وسائل ہیں، تاہم صلاحیت اور عملی پیداوار کے درمیان فرق اب بھی وسیع ہے۔ اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے نوجوان مقامی ماہرین بین الاقوامی مہارت کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ We just started our joint research. حال ہی میں ہم نے ووہان کی خواچونگ زرعی یونیورسٹی کے ساتھ ایک مشترکہ تحقیقی منصوبہ شروع کیا جو اونٹ کی جینیات اور افزائش نسل پر مرکوز ہے۔ اگرچہ میں مصروفیات کی وجہ سے خود شرکت نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنے ایک پروفیسر کو خواچونگ زرعی یونیورسٹی کی ٹیم سے رابطہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ وہ یہاں آئے اور اب ہمارا مشترکہ تحقیقی منصوبہ باضابطہ طور پر شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بات کی ہے، ہمیں بہت کم پیداوار اور جدید ٹیکنالوجیز کی کمی کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے پاس بڑی لائف سٹاک آبادی اور اہم سمندری وسائل موجود ہیں۔ اپنے مشترکہ منصوبوں اور تحقیق کے ذریعے ہم جدید ٹیکنالوجیز نافذ کر سکتے ہیں جو پاکستان اور چین دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ ہمارے پاس بہت کچھ بانٹنے کے لیے ہے۔ ہر ملک کے پاس مختلف طریقے اور مہارتیں ہیں، خاص طور پر اونٹ کی افزائش، سمندری وسائل اور لائف سٹاک مینجمنٹ کے شعبوں میں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے اپ گریڈ شدہ مرحلے میں زرعی ٹیکنالوجی کے تعاون کو بنیادی ترجیح دی گئی ہے۔ چین نے جدید مالیکیولر بریڈنگ ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کی ہے اور مشترکہ لیبارٹریاں قائم کی ہیں۔ زرعی وسائل سے مالا مال خطہ ہونے کے باعث بلوچستان ان مشترکہ منصوبوں کے لیے اہم اور موزوں مقام بن سکتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ صلاحیت کے لحاظ سے ہمارے پاس بڑی آبادی ہے لیکن پیداوار بہت کم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جدید ٹیکنالوجیز اور ماہر افرادی قوت کی کمی ہے۔ ہم کئی شعبوں میں پیچھے ہیں اور اب وقت ہے کہ جدید ٹیکنالوجیز اپنا کر ان حالات کو بہتر بنایا جائے۔ ساتھ ہی ہمیں لائف سٹاک، سمندری وسائل اور زراعت میں کام کرنے کے لیے زیادہ ماہر افراد کی ضرورت ہے۔ میں اپنے طلباء اور نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ہے کہ آپ خود پر یقین کریں، سائنس، تحقیق اور خاص طور پر اپنی مہارتیں بڑھانے پر توجہ دیں۔ اپنی تعلیم کو ایک ٹول سمجھیں جس کے ذریعے آپ اپنے وطن، اپنے علاقے اور اپنے ملک کی خدمت کر سکیں۔